اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور خدا، میں جہاں کے اس عجیب فضا سے گھبرائے ہوئے، گلشن دل میں گلے سوزش کھلائے ہوئے، یار کے یاد میں تھا محو بے قرار تھا میں، تڑپ رہا تھا میرا دل اور اشک بار تھا میں، بے خودی چھا گئی مجھ پر اور میں چلنے لگا، میرا دل جائے سکون کے لیے مچلنے لگا، مضطرب تھا میں بے خود تھا چلا جاتا تھا، آہ وہ کس قدر فرقت کا غم رلاتا تھا، میں اب جا پہنچا تھا آبادی سے ویرانے میں، پھر بھی غم کم نہ ہوا اس نیم جاں پروانے میں، جنون نے مجھ کو ایک میدان میں پہنچا دی تھی کہ جہاں خلوت تھی اور ایک خاموشی تھی، میں تو غمگین تھا بےتاب و اشک بار تھا میں، زلف اسرار کو سلجھانے میں دو چار تھا میں، ایک طرف فرقت و غم اور ایک طرف یہ ہلچل تھی، عجیب موڑ پر تھا ہائے بڑی مشکل تھی، چینک کر گر پڑا سجدے میں کہا میرے خدا تو ہی ہے ایک مددگار بچا میرے خدا، عجیب حال میں پھنس گیا ہوں اے مولا، جہاں کے جال میں پھنس گیا ہوں اے مولا، خدایا بندہ تیرا ناچیز و خاکسار ہے یہ، دیکھ تیری یاد میں کس قدر اشک بار ہے یہ، اب یہیں جان گنوا دوں گا مجھے اب نہ رلا، میرے الجھے ہوئے اسرار کو تو ہی سلجھا، میں اپنے کام کو لے تیرے حوالے کر دی، تو ہی ہے مالک کل یا رب مولا تو ہی، خدایا تیرے اداؤں پہ مٹا جاتا ہوں، ہر ایک شے میں تیرا ہی جلوہ پاتا ہوں، دیکھ فرقت میں تیری کس قدر بےتاب ہوں میں، کہ گویا زندگی عشق کا شباب ہوں میں، یہی سبب ہے کہ زمانے میں بہت خوار ہوں میں، موت کے پہلے ہی بے نشاں مزار ہوں میں، تیری خاموشی کا ہے کیا مطلب کچھ تو بتا، تو ذرا مرضی دل ہائے بھلا مجھ کو بتا، مجھ سے ناراض ہے کیا بول آخر کیوں چپ ہے، کیا میری زندگی ہوئی گول آخر کیوں چپ ہے، سچ ہے یا رب کہ میں سہکار و خطا کار ہوں مگر اب دیکھ مٹا جاتا تیری مرضی کو میں گناہگار ہوں تو بھی تو رحمان ہے نا، تیری رحیمی کریمی کا بڑا شان ہے نا، تو کیا میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا، مجھ نادان کے جرموں کے عوض دوزخ دے گا، خیر مرضی ہے تیری یہی تو میں بھی راضی ہوں، کیونکہ ظالم ہوں میں اور بڑا ناری ہوں، خدایا تیرے سزا کے لیے تیار ہوں میں، تیری رضا کا ہر ایک عطا کا یار ہوں میں، تیری عطا کردہ ہر شے مجھے پیاری ہے، مجھے مطلب نہیں نوا ہے کہ ناداری ہے، کس قدر حال دل سناؤں تجھ کو اے مولا، مشکلیں کیسے اپنی بتاؤں تجھ کو اے مولا، خدایا تو نے یہ جہاں کیا پیدا کیوں کر، اور کیا عشق کو حسن پر شیدا کیوں کر، کس لیے آخر ظہور لوازمات کیے، کہ پیدا کس لیے جمادات و نباتات کیے، ہوا کو پانی کو اور آگ کو معین کیا، تمام اشیاء کو موجود کی ضرورت کا، تو نے یہ سب کیا کس کے لیے، آدم کے لیے، بندگی کے لیے کہ عشق اور غم کے لیے، کیا تجھے اشرف المخلوق کی بندگی مقصود، خلق آدم سے کیا بڑھ گیا تیری شان معبود، ورنہ تخلیق آدم کا پھر ہے کیا مطلب، کہ خاکی بندہ کمتر کا ہے پھر کیا مطلب، پھر یہ کہتا ہے کہ یہ سب کوئی عبث بھی نہیں، وجہ تخلیق میں کچھ خاص بات ہے ہی کہیں، الہی دیکھ لے میں روز سب میں ہوں بےتاب، پڑھا جاتا نہیں اسرار جہاں کا یہ کتاب، کبھی تعجب کبھی خوشی کبھی گریہ زاری، بڑا عجیب و غریب ہے یہ شان دلداری، خدا حق و باطل یہ روز و شب کا فریب، رہ نہیں سکتا کبھی دونوں یہ ہو کر کے قریب، نور و ظلمت ہے کیا اور کیا ہے عاشق و حریف، بتا دے کیا ہے یہ راز بدماش و شریف، روح کیا چیز ہے اور راز نفس کیا ہے، جان کیا چیز ہے اور عنصری قفس کیا ہے، یہ روح و نفس ہے ایک دوسرے کے مخالف کیوں، میری نگاہ ہے آخر روح کا ہی عارف کیوں، تو کیا واقعی روح سے منسلک ہوں میں، رہے سلوک کا سچ مچ ایک سالک ہوں میں، اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں تڑپتا ہے روح، اس کے تقدیر میں کیا ہے نہیں نصرت و فتوح، اگر فتح ہے تو ذرا تو ہی بتا کب کے لیے، کیا تڑپتا رہے یہ یوں ہی دائم رب کے لیے،
خدایا اب نہ ستا مجھ کو ذرا جلدی کر، تمام گردش عارضی زندگی کر، تمام زیست و نیست عبث کر اور زندگی دے، جہاں کے ذلت آمیز اب نہ بندگی دے، حقیقی زیست عطا کر اور قرب حق دے دے، اپنی رفت بخش دے اور خوئے برق دے دے۔ جواب خداوندی: خدا سے سجدے میں فریاد جو دل مضطر نے کر دی، اشک باری نے پیدا فریاد میں اثر کر دی، چیخ نے بات دل اللہ تک پہنچا ہی دیا، اس طرح رحمت خداوندی جوش میں آیا، آئی آواز غیب کیوں ہے پریشان ناداں، عشق حاصل ہے تجھے بس تو ہو جا نازاں، عشق حاصل ہے میرا جس کو اس کو غم ہی نہیں، کہ گویا اس سے جدا کبھی بھی ہم ہی نہیں، اہل ایمان کو بخشنے کا میرا وعدہ ہے، تیری تو بات ہی کیا بندے تو خود سادہ ہے، اور تمہیں سے رہوں ناراض یہ کیسے ممکن ہے، تیرا وجود ہی میری رضا کا ضامن ہے، نہ مچل فرقت و غم میں تو اس قدر زیادہ، میری رحمت ہے تیری طرف ہی آمادہ، میری ادائے خاموشی سے تو گھبراتا ہے، سخن پر نور خدا کو تو مٹا جاتا ہے، خاموشی بھی ہے میری حکمت کی شان سمجھ، گفتگو چاہتا ہے تو میرا قرآن سمجھ، ہاں مگر عرض تمہاری تو انوکھی ہے ضرور، اسی سبب سے سخن کو ہوا ہوں میں بھی مجبور، بلا شک ذات آدم ہے صاحب مقصود، بڑھ گئی ہے یقیناً اس سے میری شان معبود، سراسر راز سے پر ہے یہ ذات آدم کی، کوئی اس میں ہے چھپا پردہ خاکی ہے بھرم کی، روح جس چیز کا ہے نام امر ہے میرا، کوئی کچھ بھی کہے اس کو وہ مگر ہے میرا، نفس جو ہے وہ کوئی اور نہیں شیطان ہے، وہ تو پنہاں در قفس انصری انسان ہے، وہ سہکار ہے بدبخت ہے اور سرکش ہے، وجود انسان میں وہ مائل ظلم و فحش ہے، مخالف حق اور دشمن شریف بھی ہے، بستی عشق پر حملہ آور حریف بھی ہے، غور کر ذات ہے مستور میری پستی میں، روشنی مخفی ہے دیکھو اندھیری بستی میں، جس طرح نور ہے ظلمت میں با فروغ اچھا، اسی طرح عشق بھی ہے بے حریف نازیبا، یہ دونوں امر ایک دوجے سے منسلک ہے، ورنہ کوئی نہیں بس تیرا خدا ہی ایک ہے، ہر ایک چیز پر میری ہی فقط قدرت ہے، کوئی ابس نہیں ہے سب میں نہا حکمت ہے، ازل سے ہی ہے عشق و حسن کا جو افسانہ، یہ نئی چیز کوئی نہیں بلکہ بہت دیری نا، عشق مقصود عشق مانی اور عشق سرخرو ہے، مطلوب بندگی آدم کا یہی آبرو ہے، وگرنہ بندے میرے تھے ملک فرشتے بھی، خدائی بھی تھی میری اور میرے بندے بھی، مگر آدم ہے اولا اور میرا خلیفہ ہے، حق تو یہ ہے کہ میرا نہا اس سے رشتہ ہے، بندہ خاص ہے میرے حسن کا عاشق بھی ہے، میرا مقصود بھی ہے اور میرا رفیق بھی ہے، کسی مخلوق میں یہ صفت آ سکتا نہیں، کوئی اور اس مقام کو پا سکتا نہیں، فرشتے کیا سمجھ سکتے کہ یہ خاکی کیا ہے، آشنا کیا تو نہیں اس میں نہا خود خدا ہے، وہی ہے ذات پاک جو بحر بے کراں بھی ہے، کہ قطرے قطرے میں وہ خود ہی نہا بھی ہے، وہ تعالی ہے ظاہر و عیاں بھی ہے، نہا ہے ذات اس کی اور وہ یہاں وہاں بھی ہے، اسی آدم کے لیے پیدا جہاں کی ہم نے، اپنے جلووں کو ہر شے سے عیاں کی ہم نے، یہ ہے مقصد کہ بول بالا خدا کا ہو جائے، جو چھپی چیز ہے وہ سب کو پتہ بھی ہو جائے، ہر طرف ذات خداوندی کی ہو جائے ظہور، خود سے ہی خود کو جو دیکھے تو ہو جائے مسرور، یہ ہے مقصود کہ حسن حق ہو اور عشق بازی ہو، تماشا کھیل بھی ہو اور کارسازی ہو، یہ ہے مطلب کہ رہے ایک جدا جدا ہو کر، ایک رہے حسن بن جائے عشق ایک فدا ہو کر، تمام امور میرے قدرت و حکمت سے ہے، نہیں ہے کچھ بھی مگر رابطہ وحدت سے ہے، تو کہ آدم ہی ہے گویا کہ میرا مقصود، تمہارے اندر بھی ہوں ہاں ہاں میں ہی موجود، کیوں الجھتا ہے ان باتوں میں کام کر اپنا، کہ اپنی زندگی میں صبح و شام کر اپنا، مسیت وقت پر ہر چیز بتا دیتی ہے، بھولے بھٹکے کو منزل کا پتہ دیتی ہے، مزید وقت سے پہلے نہ تڑپ اے بندے، برسر عمل ہے ہر سمت میرے کارندے،
وقت آنے پر ہو جائے گا عنایت بھی، وقت آنے پر ہو جائے گی قیامت بھی، اور تو اپنے وطن خاص کو لوٹ آئے گا، نعمت حق قرب یار کا لطف پائے گا۔ مگر تو ٹھہر ذرا صبر کر، تحمل کر، خاموش رہ منتظر عمل ما تحمل کر، مطمئن رہ تو اے بندے میرے سادہ مزاج، اٹھا لے سر کو اپنے سجدے سے تو ہے معراج۔